بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے صابر کو کمرے کے اندر بلایا اور اندر جاتے ہی میں نے کنڈی بند کر دی۔ صابر نے کہا جلدی کرو، اب میں اور رک نہیں سکتا۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میری ملاقات صابر سے یونیورسٹی میں ہوئی۔ صابر بہت ہی خوبصورت ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں دیکھتے ہی اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ صابر نے بھی مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چاہنے لگا۔ ایک دن میں رکشہ پر بیٹھ کر اپنے گھر جا رہی تھی، صابر بھی بائک پر تھا اور پاس آ کر مجھے ایک پرچی تھما دی۔ میں نے گھر جا کر دیکھا تو اس کا فون نمبر تھا۔ امی کا فون اٹھایا اور جلدی سے صابر کو کال کر دی۔ صابر نے کہا حمیرہ، میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی اسے جواب میں کہا کہ صابر کون کرتا ہے، میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم ایک ساتھ پھر ہوتے۔ ہماری بات گھنٹوں گھنٹوں چلتی رہی۔ ایک دن صابر نے کہا کہ حمیرہ، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اس سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ میں نے صابر سے کہا ہم ایک طرح نہیں مل سکتے، اگر آپ میرے گھر آ سکتے ہیں، نہیں تو میں آپ کو نہیں کبھی مل سکتی۔ صابر پہلے تو ڈر گیا اور پوچھنے لگا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، میری امی، دو چھوٹے بھائی اور دو چھوٹی بہنیں تھیں۔ پھر اس کا حوصلہ بڑھ گیا، اس نے کہا جب بلاؤ میں آ جاؤں گا۔ پھر ایک رات امی کو نیند کی گولیاں دے کر میں نے صابر کو اپنے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی صابر دیوار پھلانگ کر آیا تو میری امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی اٹھ بیٹھی۔ امی کو شک تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے کمرے کے اندر سوئی ہوئی تھی۔ صابر کو میں نے کہا جلدی سے واپس چلے جاؤ، امی اٹھ گئی ہے۔ صابر واپس چلا گیا۔ وہ 3 دن تک مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چھوٹی اور مکار لڑکی ہو، تم ملنا ہی نہیں چاہتی تھی مجھ سے۔ ایسے ہی مجھے رات کو سفر کرایا۔ میں نہیں پتا کتنا دور آپ کے لیے آیا ہوں۔ میں نے صابر کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن صابر ایک ہی بات پر اڑا ہوا، اگر مجھے ملو گی تو میں مانوں گا، نہیں تو خدا حافظ۔ یہی کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں رونے لگ پڑی کیونکہ میں صابر کو دل سے چاہنے لگی تھی۔ پھر میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے امی کو پھر نیند کی گولیاں دوں تاکہ میں صابر کو مل سکوں۔ پھر ایک رات میں نے امی سے کہا مجھے چائے بنا کر دو، تو میرے دل میں شیطانی چالاکی آ گئی۔ امی کی چائے میں گولیاں ڈال دیں اور صابر کو کال کر دی۔ صابر، آج آپ نے ہر حالت میں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے تم سے ملنا ہی چاہتی ہوں۔ صابر نے کہا سوچ لو، اگر پہلے کی طرح ہوا تو پھر زندگی تک میں تمہارے لیے مر گیا، سمجھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، آ جاؤ۔ رات کے 11 ہو گئے۔ امی کو نیند آ گئی۔ میں نے صابر کو کال کی۔ صابر نے کہا میں تمہارے گھر کے باہر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ صابر دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ جیسے ہی صابر آیا پھر امی اٹھ کھڑی ہوئی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج صابر گھر واپس چلا گیا تو میری زندگی کی بھی آخری رات ہے۔ پھر میں نے ہمت کی کہ کچھ بھی کر کے آج امی سے صابر سے ملنے کی اجازت لیتی ہوں۔ میں نے امی کو کہا کہ امی دیکھو، میں صابر سے پیار کرتی ہوں، ہمارا کوئی غلط کام نہیں ہے، پلیز آپ مجھے ایک بار صابر سے ملنے دیں۔ پہلے تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت گالیاں دیں، لیکن میں ان کے پیروں میں گر گئی کہ آج اگر صابر چلا گیا تو زندگی بھر میں روتی رہوں گی، میری زندگی کا سوال ہے، امی مجھے جانے دو۔ امی کو بھی مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے کہا جلدی سے جاؤ، 5 منٹ میں واپس آ جاؤ۔ میں بھاگ کر گئی، صابر کے گلے لگ گئی اور صابر کی خواہش جاگنے لگی۔ صابر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کرو۔ میں نے صابر سے کہہ دیا کہ صابر اچھا کام نہیں ہے، ہم پیار کرتے ہیں، بس دل و جان سے پیار ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ صابر سمجھدار تھا، اس نے بھی کہا کہ دیکھو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری روح سے پیار کرتا ہوں، تمہارے جسم سے پیار نہیں کرتا میں۔ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرتے رہے۔ اوپر سے امی نے آواز لگائی کہ بس اب آ جاؤ۔ پھر میں نے صابر کو کہا کہ آپ جاؤ، پھر ہم ملیں گے۔ صابر گھر چلا گیا اور میں نے اب امی سے صابر کے ساتھ شادی کی بات کرنے لگی۔ امی شکر ہو، امی مانی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تھینک یو فار واچنگ۔